بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد وصل الكلام إلى والثالث وجود المحرز أي الطالب لذلك المحل. كان الكلام في القسم في شروط الثلاثة للعطف على المحل. محل پر عطف کرنے کی تین شرطیں ہیں. شرط اول گزر گئی امکان ظہور المحل فی الفصیح. شرط ثانی ان یکون المحل اصیلا. اعراب جو کیا بولے اصلی ہو وہ یہی پڑھتی ہے. آج تیسری شرط آ گئی. تیسری شرط ابن ہشام کہہ رہے ہیں وجود المحرز. محل پر عطف کرنے کے لیے واجبی ہے محرز کا ہونا. کیا ہونا؟ محرز کا موجود ہونا. محرز کا موجود ہونا کیا مطلب ہے اس کا؟ خود تفسیر کر رہے ہیں ای الطالب لذالک المحل. اس محل کا طالب کیا ہو بتائیں؟ موجود ہو. اگر طالب موجود نہ ہو تو آپ عطف نہیں کر سکتے محل کے اوپر. بات واضح ہو رہی ہے؟ جو کہنا چاہ رہے ہیں محرز سمجھ آ رہے ہیں؟ محرز کیا ہے؟ محرز سمجھ آیا غیون آپ کو؟ آغا ابرار ہیں نہیں؟ اب سمجھنی ہے. دیکھیں حسین اب ان زیدن و عمر قائمان. یہاں پہ کہہ رہے ہیں اگر آپ عمر کو زید کے محل پر عطف کریں تو زید محلن کیا ہے؟ مرفوع ہے محلن. کہہ رہے ہیں یہاں پہ عمر کو زید کے محل پر عطف کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو محرز ہے نا، محل کا محرز وہ کیا ہے؟ وہ عامل رفع وہ موجود ہو. وہ ابھی موجود ہے؟ کہہ رہے نہیں یہ چلا گیا. وہ عامل رفع کیا تھا؟ ابتدائیت ختم ہو گئی ہے انا کے آنے کے بعد. یہ محرز کا معنی سمجھ آئے؟ محرز کے اوپر لکھ لیں یعنی کہ عامل جو ہے وہ چلا گیا. عامل لکھ لیں بالفاظ بلفظ انسان العامل فی المحل. یہ لکھیں محرز کے اوپر العامل فی المحل. انہوں نے لکھا الطالب. میں اور آسان کر رہا ہوں. العامل فی المحل لکھ دیں تاکہ بالکل واضح ہو جائے. کل کو مطالعہ کرتے وقت سمجھ آئے آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیے کہ عامل جو وہ باقی رہے. اب عامل چلا گیا تو آپ کس بیس پر عطف کر رہے ہیں؟ آقا جعفر بات سمجھ آ رہی ہے؟ عامل ہی جب چلا گیا تو اب آپ کس چیز پر عطف کریں گے؟ ابھی تو عامل ہی لی رفع کا. وہ ابتدائیت عامل معنوی کیا تھی؟ شر عامل کا در پڑا. ابتدائیت یعنی کیا؟ یعنی تجرد عن العوامل اللفظیہ. اب تو عامل لفظی آ گیا تو جب عامل نہیں رہا، طالب نہیں رہا، محرز نہیں رہا تو عطف کس چیز پہ کر رہے ہیں؟ یہ شرط ثالث ہے. یہ اچھا نقطہ اگر شروع میں سن لیں. یہ جو شرط ثالث ہے اس پر تمام نحوین کا اتفاق نہیں ہے. بعض اس کو شرط مانتے ہیں، بعض شرط نہیں مانتے ہیں. بعض کہتے ہیں نہیں یہ شرط کوئی شرط نہیں ایسی کہ محرز ہونا چاہیے، بلکہ اصل میں حقیقت میں کیا تھا؟ انا کے آنے سے پہلے مرفوع تھا تو اب آپ اسی طریقے سے اس کے محل پر عطف کر سکتے ہیں. اس کی ضرورت نہیں ہے. صار واضح سے دلیل؟ آغا نجف، آغا مجاہد عبارت دیکھیے. عبارت والثالث وجود المحرز. تیسری شرط عطف علی المحل کی. دو شرط ہم نے پڑھ لی. تیسری شرط کیا ہے؟ محرز کا وجود. محرز یعنی کیا؟ ای الطالب لذالک المحل. اس محل کے لیے جو عامل تھا وہ موجود ہو. وہ طالبیت ابھی موجود ہو. جب وہ عامل ہی چلا جائے تو آپ کس طرح عطف کریں گے؟ وابتنی علی ھذا امتناع مسائل. کہہ رہے ہیں کہ اس شرط کی بنا پر بنا رکھی گئی ہے چند مسائل کے ممنوع ہونے کی. چند مسائل اس شرط کی وجہ سے کیا بولے آقا؟ مسائل لکھ لیں، مثالیں لکھ دیں. چند مثالیں کیا بولے؟ ممنوع ہے. احدھا سب سے پہلا، یا احداہا دونوں صحیح ہے. احداہا یعنی ان مسائل میں سے پہلا مسئلہ کیا ہے؟ ان زیدن و عمر قائمان. زید اور عمر کا عطف کریں زید کے محل کے اوپر. کیا یہ کیا یہ بولیں گے؟ غلط ہے، منع ہے. کیوں منع ہے؟ وذالک لأن الطالب لرفع زید. کہہ رہے ہیں کیوں منع ہے؟
کیوں کہہ رہے ہیں طالب جو تھا رفع زید کا جو طالب ہے جو محرز ہے جو عامل ہے هو الابتداء وہ کیا ہے زید مرفوع کیوں تھا پہلے ابتدائیت کیسے مبتدا کے اندر عامل کیا ہے کہہ رہا اس کا عامل لفظیہ سے خالی ہونا ابتدائیت عامل معنوی ہے والابتداء ابتداء کیا ہے هو تجرد عن العوامل اللفظیہ وہ کیا خالی ہونا عامل لفظیہ سے صحیح ہے والتجرد قد زال بدخول انا تجرد کیا ہو گیا بولے گا زائل ہو گیا بتحقیق انا کے داخل ہونے کی وجہ سے عبارت سمجھ آ رہی ہے تجرد کے آگے لکھ لیں نہیں تجرد عن العوامل اللفظیہ یہ بلب بند کر دیں عاشق ایک صرف چلا کر والثانیۃ دوسرا مسئلہ کیا ہے ایک مسئلہ یہ مسئلہ سمجھ آیا صار واضح یہ والا کیوں منع ہے کیونکہ جو محرز تھا باقی نہیں رہا محرز بہت اہم مسئلہ ہے یہ محرز جو تھا ابھی کئی مثالیں اس طرح کی آئیں گی تو وہاں پہ دیکھیں آپ اعتراض کر رہے تھے یہاں پہ کہ محرز ہی باقی نہیں تو عطف کس طرح کر رہے ہیں والثانی تو دوسرا مسئلہ ان زیدا قائم وعمر کہہ رہے ہیں اس مسئلے کے اندر دو صورتیں ایک تو ایک کہ ان زیدا قائم زیدا ان کا اسم قائم اس کی خبر اب یہاں پہ وعمر قائم اس کی امر کو مبتدا بنائے قائم خبر آخر میں رکھ دیں تو اس وقت ہماری بحث نہیں ہے یہ مسئلہ اس صورت کی بنا پر ہے کہ آپ امر کو آ کے عطف کریں زید کے محل کے اوپر کیا کریں بتائیں زید کے محل کے اوپر لا کے آپ امر کو عطف کریں تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں ان زیدا قائم امر عطف ہو رہا ہے زید کے محل کے اوپر یہ غلط ہے یہ کیونکہ جو زید کا جو محرز تھا وہ اب باقی نہیں ہے انا کے آنے کی وجہ سے تو آپ رفع کس بیس پر دے رہے ہیں لفظ پر تو عطف کر سکتے ہیں محل پر عطف کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے بات واضح ہو رہی نہیں ہو رہی ہے اچھا ان زیدا قائم وعمر اذا قدرت جب کہہ رہا فرض کریں عمرا قدرت معنی فرض معطوفا علی المحل کب عطف کریں اس کو معطوف عطف کریں محل کے اوپر لا مبتدا نہ یہ کہ اس کو آپ کو مبتدا بنائے یہ رکھتے یعنی کہ مبتدا بنائے اور اس کی خبر کو تقدیر میں رکھیں وہ عمر قائم اس طرح نہیں بلکہ کیا جب آپ فرض کریں کہ یہ معطوف عطف ہے کس کے اوپر محل کے اوپر وَأَجَازَ هَذِهِ بَعْضُ الْبَصْرِيِّينَ ابھی میں نے اوپر پہلے کہہ دیا کہ اس شرط میں اختلاف ہے بعض بصریین لا کے بولا کہ نہیں یہ مثال جائز ہے یہ مثال کیا بولا یہ ان زیدا قائم وعمر کہنا بالکل صحیح کیوں کیونکہ ان بعض بصریین کے پاس محرز کا ہونا شرط ہی نہیں ہے بات واضح ہو رہی ہے لأنهم کیونکہ یہ جو بعض بصریین ہم کی بعض البصریین کی طرف یہ بعض البصریین لم یشترط المحرزہ محرز کی شرط نہیں لگاتے صار واضح آغا غضنفر یہ بعض بصریین کیا بولتے ہیں کہ محرز جو تیسری شرط ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے وہ ہو نہ ہو عطف کر دو محل کے اوپر کوئی ضروری نہیں پہلے تو کسی زمانے میں تو تھا نا وہ مبتدا وہی کافی ہے ہمارے لیے وَإِنَّمَا ہاں لیکن جو بعض بصریین ادھر غور سے دیکھیں کہ جو بعض بصری جو محرز کو شرط نہیں مانتے انہوں نے پہلی مثال کو منع کیا ہے کون سی مثال ان زیدا وعمر قائمان ان کے پاس مجھے دیکھیں ان کے پاس محرز شرط نہیں ہے پھر کیوں منع کیا انہوں نے یہ باتیں زبانی یاد ہونی چاہیے مطالعہ نہیں کریں گے فائدہ نہیں ہے یہ ساری زندگی کمائیں گے ان کے پاس محرز شرط نہیں ہے پھر بھی انہوں نے بولا کہ پہلی مثال غلط ہے کیوں غلط ہے وہ کہہ رہے ہیں اس لیے غلط ہے کہ پہلی مثال میں ان زیدا وعمر قائمان کے اندر توارد عاملین علی معمول واحد ہو رہا ہے یعنی کہ ایک بیچارے غریب معمول پر آ کے دو عامل داخل ہو رہے ہیں یہ ایسا ہی کہ ایک بچے کے ساتھ مدرسے میں دو مولوی زیادتی کر رہا ہے یہ بڑا کبھی کام ہے بات سمجھ نہیں آج کل بہت ہو رہا ہے پاکستان میں بھی آ رہا تھا سوشل میڈیا پہ کسی نے جو ہے وہ معصوم سے بچے کے ساتھ زیادتی کر تو کہہ رہے ہیں ایسے ہی ہے وہ خبر بیچاری ویسے وہ معصوم سی ہوتی ہے خبر بات سمجھ آ رہا ہے اب اس کے اوپر انا بھی آ کے اس کو رفع دے رہا ہے اور یہ میں اپنی زبان میں بتا رہا ہوں ایسا یہ نیویو نے نہیں کہا انا بھی آ کے کیا اس کو رفع دے رہا ہے انا بھی آ کے عمل کر رہا ہے اور وہ ابتدا بھی یا مبتدا بولے دونوں خبر کے بارے میں 3 قول ہے 4 قول ہے یا مبتدا بولے تو کہنا خبر بھی آ کے پہلی مثال دیکھا نا ان زیدا وعمر قائمان انہوں نے اس وجہ سے نہیں بولا کہ محرز نہیں ایسی غلط وہ کہہ رہے قائمان بیچارے ایک خبر ہے
ان بھی آ کے اس کو رفع دے رہا ہے، اور زید یہ ابتدائیت. بات واضح ہو رہی ہے کچھ؟ تو کرے اسی توارد عاملین، دو عامل ایک معمول کے اوپر، اور یہ مسئلہ پہلے پڑھ چکے ہیں شرح سٹی میں، غلط ہے، قبیح ہے، منع ہے، ممنوع ہے. ایسا ہی سٹی کے اندر ہے نا شیخ جعفر، دو عاملوں کا ایک معمول پر آ کر سوار ہو جانا، کیا بولے گا؟ غلط. اس نے طاقت ہی نہیں بیچارے میں اتنا جو ہے تحمل کرنے کی. وَإِنَّمَا مَنَعُ الْأُولَىٰ، انہوں نے جو ہے نا مسئلہ اولا کے اوپر لکھ رہی ہے ان زیدن و عمر قائمان، ایک ایک عبارت بالکل واضح کر کے تاکہ ذہن نشین رہے بالکل. یہ لمانع الآخرہ، ایک دوسرے معنی کے لیے. بات واضح ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ وَهُوَ تَوَارُدُ عاملین ان والابتداء على معمول واحد. کہہ رہے وہ کیا، وہ دو عاملوں کا انا اور ابتدا کا ایک معمول کے اوپر وارد ہو جانا. توارد یعنی کیا؟ دونوں کا کے وارد ہو جانا. وَهُوَ الخبر، وہ کیا بولے؟ وہ خبر. خبر کیا؟ وہ قائمان ہے. وَأَجَازَهُمَ الْكُوفِيُّونَ، کوفیوں نے بولا نہیں وہ پہلا مسئلہ صحیح ہے. کوفیوں نے کیا بولا؟ بہت دقیق بحث ہے آج کی، بہت لطیف بھی ہے اور بہت دقیق بھی ہے. بصرہ والوں نے، بعض بصرہ والوں نے محرز کو شرط نہیں مانا. محرز شرط نہیں ہے، لیکن پہلے والے مسئلے میں جو مثلا حضرات محرز کو شرط مانتے ہیں ان کی اتفاق، ان کے ساتھ متفق ہے، مثال غلط ہے. دلیل الگ ہے. جو محرز کو شرط مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ محرز نہیں ہے اس لیے عطف نہیں کر سکتے. بصرہ والے کیا بولتے ہیں کہ نہیں، یہاں پہ توارد عاملین علی معمول واحد ہوتے ہیں. کوفہ والوں نے آ کے جو ہے نا کیا بولا؟ کوفہ والے آ کے بولنے نہیں، دونوں مثالیں صحیح ہیں. پہلی والی مثال بھی صحیح ہے، دوسری والی بھی صحیح ہے. کیوں؟ کیونکہ کوفہ والوں کے پاس کیا ہے؟ ایک تو محرز شرط نہیں ہے، صحیح ہے، تو پھر پہلی مثال میں ان کا اتفاق کر لیتے. بعض بصرین کا جو کہہ رہے ہیں کہ توارد عاملین علی معمول واحد، تو کوفہ والے بولتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس جو ہے نا وہ خبر کے اندر جو ہے نا وہ کوئی چیز عمل ہی نہیں کرتی. کوفہ والوں کا قول کیا بتائیں؟ خبر کو نہ ابتدا نے رفع دیا ہے نہ ابتدا نے رفع دیا ہے. جب خبر کوئی چیز عمل ہی نہیں کر رہی تو ایک ہی عامل بچا. جب ایک عامل بچا تو خود بخود ہی صحیح ہو گیا. انا کے بجیے بات واضح ہو رہی ہے. خبر کا مرفوع ہونا خود خبریت کی وجہ سے، کوفہ والے کیا ہوتا ہے؟ خبر کو خود خبریت ہونے کی وجہ سے رفع ملتا ہے. اس کو کوئی عامل معنوی یا جو ہے کوئی انا یا جو ہے نا مثلا مبتدا وغیرہ اس کو رفع نہیں دے رہا. تو جب وہ شرط نہیں تو کہنا دو عامل آئیں گے، ایک ہی عامل بچا. جب ایک عامل بچا تو کہنا کیا اشکال اس کے اندر. بات واضح ہو رہی ہے؟ بہت غور سے سنیں. وَأَجَازَهُمَا یعنی دونوں مسئلوں کو، اولا کو بھی اور ثانیہ کو بھی جائز قرار دیا الکوفیون، کوفیوں نے. لِأَنَّهُمْ لَا يَشْتَرِطُونَ الْمُحْرِزَ، کیونکہ یہ لوگ محرز کی شرط نہیں لگاتے ہیں. ایک وَلِأَنَّ لَمْ تَعْمَلْ عِنْدَهُمْ فِي الْخَبَرِ شَيْئًا، اور ان کے نزدیک انا تھوڑا سا میں نے شاید اشتباہ کیا ادھر، ان کے یہ بولتے ہیں کہ انا جو ہے نا، انا ادھر سنیں، ادھر اس کی آواز کرو. پھر نہیں میں نے جو پہلے بولا، یہ لوگ یہ بولتے ہیں کہ جب آپ حروف مشبہہ بالفعل لے کر آئیں، کوفہ والے کیا بولتے ہیں؟ جب آپ حروف مشبہہ بالفعل لے کر آئیں تو انا زیدن قائمن میں قائمن کو انا نے رفع نہیں دیا. یہ قائمن وہی اپنے خبر کی وجہ سے کیا بولے مرفوع ہے. یہ انا آ کے انا کہہ رہے ہیں، ان کی دلیل ہے کہ انا حرف ہے. انا کیا ہے؟ حرف ہے، اور حرف کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کوئی ایک ساتھ آ کے دو اسموں پر عمل کرے. اس نے فقط آ کے مبتدا کو اسم کی بنا پر کیا کر دیا؟ رفع دیا. یہ جو خبر ہے نا وہی مبتدا جو پہلا تھا زید القائم اسی کی خبر ہے. یہ انا کی خبر نہیں ہے، انا نے اس کے اندر کوئی عمل نہیں کیا ہے. انا نے فقط عمل کو کہاں پہ آ کے رفع دیا ہے؟ نصب کہاں دیا؟ وہ جو مبتدا تھا اس کو آ کے نصب دے دیا ہے. تو جب ان کے نزدیک انا عمل ہی نہیں کر رہا تو ایک ہی عامل بچا، وہ کیا؟ ابتدائیت، جو آ کے خبر کے اندر خبر کو رفع دے رہی ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ وَلِأَنَّ إِنَّا لَمْ تَعْمَلْ عِنْدَهُمْ فِي الْخَبَرِ شَيْئًا، کہہ رہے ہیں کہ ان کے نزدیک انا جو ہے وہ خبر میں کسی چیز کا عمل نہیں کرتی، کوئی عمل نہیں کر رہی، کوئی عمل نہیں کر رہا انا. بل ہوا بلکہ یہ خبر ہوا کیوں لوٹ رہی خبر کی طرف، بل ہوا یہ خبر مرفوع بما کان مرفوعا به، یہ کہہ رہے ہیں اسی چیز کے ذریعے سے مرفوع ہے جس چیز کے ذریعے سے مرفوع تھی. یعنی کیا؟ یعنی وہی ابتدا یا مبتدا نے. صحیح ہے. قبل دخول انا کے آنے سے پہلے جس علت کی وجہ سے یہ خبر، اب چار قول ہیں. مبتدا خبر نے جس کو رفع دیا ہے،
یا ابتدائیت عامل معنی، ابتدائیت جو اس نے مبتدا کو بھی دیا اور خبر کو بھی دیا، صحیح ہے، یا خبر خود جو ہے خبریت کے اسم مرفوع، یہ بھی ایک قول ہے۔ جو بھی آپ معنی کہہ رہے ہیں کہ یہ انا نے کچھ نہیں کیا اس کا کیا، ایسی بات سمجھ آ رہی ہے؟ جب انا نے کچھ نہیں کیا تو دو عامل آ ہی نہیں رہے، جب دو عامل نہیں آ رہے تو آگے کیا ہو گیا؟ کوئی اشکال نہیں ہے، ان کے نزدیک پہلی مثال بالکل صحیح ہے۔ ولكن شرط الفراء لصحة الرفع قبل مجيء الخبر خفاء اعراب الاسم لئلا يتنافر اللفظ۔ یہ جو فرا ہے یہ بھی کوفیین میں سے، فرا کیا بتایا گا؟ کوفیوں کے نزدیک دونوں مسئلے صحیح ہیں، مسئلہ اولا بھی صحیح ہے، مسئلہ ثانیہ بھی صحیح ہے، بات واضح ہو رہی ہے؟ لیکن کوفیوں میں سے جو فرا ہے نا وہ کہہ رہا ہے بھائی یہ اس کے صحیح ہونے کے لیے ایک شرط ہے میرے پاس، شرط یہ ہے کہ جو مبتدا اس کا آپ بنا رہے ہیں نا، جس کو آپ انا کا اسم بنا رہے ہیں، اس کے اعراب مخفی ہونے چاہیے، ظاہر نہیں ہونے چاہیے۔ یعنی کیا؟ یعنی وہ اسماء اشارہ وغیرہ سے قضا الذین موصولہ جس کے اوپر اعراب ظاہر نہ ہوتا ہو، ایسا اسم ہو تو اس صورت میں صحیح ہو جائے گا۔ وَإِلَّا اگر اعراب مثلا خود اس مثال کے اندر انا زیدن کے اندر اعراب ظاہر ہو رہا ہے کہ نہیں میرے پاس صحیح نہیں ہے، مطلب سمجھ آ رہا ہے؟ گچ پچ تو نہیں ہو گیا؟ فرا کیا بول رہے ہیں؟ فرا یہ فرما رہے ہیں، ہے کوفیوں میں سے یہ بھی، لیکن کہہ رہے ہیں کوفیوں کے نزدیک انا زیدن وعمر قائمان، کیا بولے صحیح ہے ان کے نزدیک، بات سمجھ آ رہی ہے؟ کوفیوں کے نزدیک صحیح ہے، گردن کیوں نہ رہا آپ؟ فرا کیا کہ بولے فرا بھی کوفیوں میں سے، کہہ رہا نہیں میرے نزدیک صحیح نہیں، کیوں؟ کہہ رہا کیونکہ میرے پاس شرط ہے کہ اسم جو ہے اسم وہ یہ زید کی طرح کا اسم نہ ہو، بلکہ ایسا اسم ہو کہ جس کے اوپر اعراب ظاہر نہ ہوتے ہو، مبنیات میں سے ہو، وہ مثلا کہ ہاذا ہو، الذین ہو، یا کوئی ایسا اسم ہو جس کے اوپر اعراب واضح نہ ہو سکتے ہوں۔ کیوں؟ کہہ رہے کہ علیکم السلام اگر اعراب واضح ہو جائے نا تو یہاں پر جو ہے وہ تشاکل نہیں ہوگا، یعنی کیا منصوب پھر مرفوع پھر خبر آ رہی ہے، کہہ رہے ہیں کہ ہم آہنگی نہیں ہوگی الفاظ کے درمیان، اس لیے اعراب کا مخفی ہونا ضروری ہے، فرا کی دلیل ہے یہ، آئی سمجھ؟ ولیکن شرط الفراء لصحت، فرا لیکن کوفیوں میں سے یہ بھی، لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ شرط لگائیے لصحت الرفع قبل مجیء الخبر، رفع کے صحیح ہونے کے لیے خبر کے آنے سے پہلے، خفاء اعراب الاسم، اسم کے اعراب کیوں بولے؟ مخفی ہونے چاہیے فرا کے نزدیک، کیوں؟ لئلا یتنافر اللفظ، تاکہ کیا الفاظ میں تنافر نہ ہو جائے۔ کہہ رہے ہیں آپ یہ کس طرح کر رہے ہیں کہ منصوب پھر مرفوع پھر خبر، یہ غلط ہے، یہ الفاظ میں ہم آہنگی نہیں ہے، تشاکل نہیں ہے، بات واضح ہو رہی ہے؟ ولم یشترط الکسائی، کسائی رئیس کوفیین ہے، امام الکوفیین کون ہے؟ کسائی آ کے بولنے بھی فرا کی شرط چھوڑو، یہ ایسی ہے، اس کی کوئی ایسی شرط نہیں ہے، بلکہ کیا ہے آپ آرام سے عطف کر سکتے ہیں، کوئی اشکال نہیں ہے۔ یعنی کسائی کے نزدیک وہی جو کوفیوں کی طرح، سب کوفیوں کی طرح کسائی نے بھی جائز قرار دیا ہے۔ کما انہ لیس بشرط بالاتفاق، کہنا جس طرح کے جو ہے نا وہ تمام اتفاق اور اجماعی مسئلہ ہے کہ ایسی کوئی شرط نہیں ہے، فی سائر مواضع العطف، عطف کے دوسرے مواضع میں ایسی کوئی شرط ہے کہ بھئی یہ خفا اعراب مخفی ہونے چاہیے، یہ فرا پتہ نہیں کہاں سے نکال کے لے کر آئے دلیل، یہ صحیح ہے؟ تو کہنا کوئی شرط نہیں ہے، فی سائر مواضع العطف علی اللفظ، کہہ رہے ہیں لفظ پر عطف کرتے وقت جو دوسرے سارے مواقع ہیں مواضع ہیں وہاں پر ایسی کوئی شرط نہیں ہے، تو یہاں بھی کوئی ایسی شرط نہیں ہے۔ وحجتہما، دونوں کی دلیل، کسائی کی بھی اور فرا کی بھی، بات واضح ہو رہی ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ برابر نہیں، الگ الگ ہیں، حجتہما مثال ایک دین ہے، دونوں کی باتوں کی دلیل آ رہی ہے اس کے اندر، وہ کیا ہے؟ وہ قول تعالی ان الذین آمنوا والذین هادوا والصابئون، ان الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور وہ لوگ جو کیا ہدایت پا گئے، والصابئون اور صابئون، یہ الذین ان کا کیا بولے؟ فرا کے نزدیک یہاں پہ والصابئون کو آپ عطف کر سکتے ہیں الذین کے اوپر، فرا کے نزدیک کیا بولے؟ صابئون کو آ کے آپ عطف کر سکتے ہیں الذین کے محل کے اوپر، اور اس لیے صابئون رفع کے ساتھ پڑھا۔ کون فرا کے لیے کیوں کر سکتے ہیں؟ کیونکہ الذین کے اوپر اعراب مخفی ہے۔ کسائی کے نزدیک وہ کہہ رہے ہیں ایسے ہی کر سکتے ہیں، چاہے الذین ہو چاہے زیدن یا کوئی بھی اسم آ جائے، چاہے اعراب مخفی ہونا ہو تب بھی آپ کیا عطف کر سکتے ہیں، بات واضح ہو رہی ہے؟
ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون عطف ہو رہا ہے الذین کے محل کے اوپر، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، وہ لوگ جو کیا بولے ہدایت پہ آ گئے، والصابئون پھر اس کے بعد آگے آ کے خبر آ رہی ہے ان کی، وقولہم اور یہ والا قول عربوں کا انک و زیدن ذاہبان، انک و زیدن، زید کو عطف کر رہے ہیں کاف کے محل کے اوپر، کاف کے اوپر اعراب ہے ظاہر، ضمائر مبنیات میں سے نا، اس میں ضمیر کیا ہے بولے مبنی ہے معرب نہیں ہے، کہہ رہے ہیں اعراب کیونکہ ظاہر نہیں تو فرق کر رہے ہیں یہاں پہ آپ زید کو کاف کے محل کے اوپر عطف کر سکتے ہیں، حقیقت میں کیا تھا مبتدا تھا یہ، اور ذاہبان پھر خبر، تم اور کیا زید ذاہبان دونوں جانے والے ہو، مطلب واضح ہوا یا سر کے اوپر سے گزر گیا ہے؟ آغا جعفر بات واضح ہے؟ ایک دفعہ دوبارہ صرف 2 لائنوں میں خلاصہ سنیں اور پھر یہیں پہ بحث آج چھوڑیں گے تاکہ کل اس کو دوبارہ اعادہ ہو جائے۔ تیسری شرط کیا ہے؟ تیسری شرط ہے محرز کا عامل کا وجود۔ اس شرط میں نحوین میں کیا بولے اختلاف ہے، بعض بولتے ہونا چاہیے، بعض بولتے نہیں ہونا چاہیے۔ ابن حشام کی عبارت سے اس کو ذکر کرنے سے نظر آ رہا ہے یوں، ابھی انشاءاللہ پتہ چلے گا آگے والے درسوں میں کہ وہ اس کے قائل ہے، وہ محرز کے، بات واضح ہو رہی ہے؟ محرز یعنی کیا؟ یعنی کہ ان زیدن وقائمن کے اندر، ان زیدن قائمن میں اب آپ کسی اسم کو لا کے عطف کرنا چاہ رہے ہیں، ان زیدن قائمن اس زید کے محل کے اوپر، محرز یعنی کہ زید کا محل پہلے مرفوع ہے ابتدائیت کی وجہ سے، ابتدائیت یعنی کہ عوامل لفظیہ سے خالی ہونا، اب انا کے آنے کے بعد وہ محرز چلا گیا، عامل چلا گیا وہ، تو یہ لوگ جو شرط مانتے ہیں محرز کو کہہ رہے ہیں اب آ کے آپ کسی اسم کو زید کے محل کے اوپر عطف نہیں کر سکتے، غلط ہے کرنا، بات واضح ہے؟ کیونکہ محرز کیا بولے آپ باقی لفظ پر تو عطف کر سکتے ہیں، لفظ کی شرط موجود ہے، لفظ کی شرط کیا تھی ہم نے کل پڑھی، امکان توجہ العامل المعطوف، وہ موجود ہے وہ، لیکن محل کے اوپر عطف یعنی کیا؟ یعنی اس طرح پڑھ سکتے ہیں ان زیدن قائم و عمرن پڑھ سکتے ہیں، عمرن کن کے نزدیک؟ کہ جنہوں نے محرز کو شرط مانا ہے، لیکن وہ عمرن کن کے نزدیک جائز ہے آگے برر؟ ان زیدن قائم و عمر ہے نہیں نا یار، آپ نے گڑبڑ کر دی پوری، کس کے نزدیک جائز ہے آگے نجف؟ کوفیوں کے نزدیک جائز ہے، کوفیوں میں سے فرا کے نزدیک جائز ہے، فرا کے نزدیک جائز نہیں ہے، اس لیے میں اعادہ کر رہا ہوں، کسائی کے نزدیک جائز ہے، کسائی نہیں جائز، کسائی کے نزدیک جائز ہے، سید یاسین بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ ایک طریقے سے پورا خارج ہے آج کا درس، سید عدیل اسی مثال کو لیں، ان زیدن قائم و عمرن تو صحیح ہے اطور لفظ، عمرن پڑھنا جن کے پاس محرز شرط ان کے پاس جائز، اچھا کوفیوں کے نزدیک کیا بولے ہیں؟ بعض بصرہ والوں کے نزدیک ان زیدن و عمرن قائمان، صحیح ہے غلط ہے؟ بعض بصرہ والوں کے نزدیک ہے، کیوں جائز نہیں آقا جعفر؟ وہ کیا ہے وہ؟ احسان، یہ دیکھیں ان کے دماغ چل رہا ہے بہت، ان کے نزدیک محرز شرط نہیں ہے، بعض بصرہ والوں کے نزدیک بھی، بصرہ میں سے بعض لوگوں کے نزدیک محرز شرط ہے، بعض کے نزدیک محرز شرط نہیں ہے، لیکن جن کے پاس محرز شرط نہیں وہ کہتے ہیں ادھر ایک اور مشکل ہے، وہ ایک دو عامل آ کے بیچارے خبر کے اوپر جو ہے نا اس کی پڑھائی کر رہے ہیں، بات واضح ہو رہی ہے؟ اس لیے جائز نہیں ہے، کوفیوں نے جائز قرار دیا، ان کے پاس محرز شرط نہیں ہے، اور انا نے آ کے کوئی خبر میں عمل نہیں کیا، صحیح ہے؟ لیکن کوفیوں میں سے فرا کیا کہہ رہا ہے کہ میرے پاس صحیح ہونے کی شرط ہے کہ یہ اسم زید جیسا نہ ہو، بلکہ کیا کاف ضمیر ہو یا الذین ہو، اعراب مخفی ہو، کیوں کہہ رہے کہ پہلے منصوب پھر مرفوع پھر خبر، تو تھوڑا سا کلام جو ٹیڑھا بھنگا ہو جائے گا، یہ فرا کی دلیل ہے، یہ عجیب و غریب دلیل ہے اس کی، فرا کی جو دلیل ہے، کسائی جو کہ رئیس کوفیوں نے کہتے ہیں فرا کی دلیل کوئی نہیں ہے، بھلے کیا یہ جائز ہے، یہ پورا زبدہ کلام، والامر سہل وسیأتی الکلام غدا والحمد للہ رب العالمین۔